السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل قرآن و حدیث پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بڑھتے ہیں آسان درس قرآن کے آج کی کلاس کی طرف۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا صدق اللہ العظیم۔ جب تم چکر لگاؤ زمین میں اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کرو، اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر تمہیں پریشان کریں گے، بے شک کافر تمہارے بہت واضح دشمن ہے، اور جب آپ ان میں موجود ہو اور نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایک طائفے کو اپنے ساتھ کھڑا کرو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا سامان بھی ساتھ لیں، اسلحہ بھی ساتھ لیں۔ جب وہ سجدہ کر چکے فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت آ جائیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، پھر وہ پڑھیں آپ کے ساتھ اور اپنا سامان اور اپنا اسلحہ ساتھ لے آئیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور سامان سے تو تم پر حملہ کریں، یک بار حملہ کرنا۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں ایذا پہنچائے بارش یا تم بیمار ہو تو اپنا اسلحہ رکھ لو، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، پھر بھی اپنا سامان ساتھ رکھو، بے شک اللہ کافروں کے لیے عذاب تیار کیا ہے بہت دردناک یا رسوا کرنے والا۔ تو یہاں سے قصر کی نماز کا حکم چل رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کرو، یعنی جب سفر میں ہو تو نماز کو قصر کر سکتے ہو۔ تو بعض لوگ یہاں سے جناح کے لفظ سے یہ نکالتے ہیں کہ جناح کی معنی کیا ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اختیار۔ یہ لفظ جو آتا ہے اختیار کے لیے آتا ہے، یعنی گویا کہ رخصت ہے، چاہے تو 2 پڑھو چاہے تو 4 پڑھو، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ یہاں پہ جو اللہ نے جناح کا لفظ بولا ہے وہ اس لیے بولا ہے کہ ایک ہوتی ہے عزیمت، دوسرا ہوتا ہے رخصت۔ دین میں یہ 2 کام ہیں، ایک عزیمت، دوسرا رخصت۔ عزیمت یہ ہے کہ سفر میں جا رہے ہو، رمضان کا مہینہ ہے، عزیمت یہ ہے کہ روزہ رکھو۔ رخصت یہ ہے کہ بھائی آپ کو اجازت ہے، بھلے نہ رکھو، جب سفر سے لوٹ کر آؤ پھر رکھ لو، یہ رخصت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے رخصت دی ہوئی ہے، سہولت دی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگوں نے سمجھا کہ بھائی رخصت ہے، 4 والی 2 ہو گئی ہے، پتہ نہیں اس میں ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ اندیشہ تھا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، آپ 2 پڑھ سکتے ہو، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، پورے کا پورا ثواب ملے۔ جیسے کوئی بندہ حضر میں 4 پڑھتا ہے تو ثواب 4 کا، تو سفر میں 2 پڑھے گا، ثواب پھر بھی پورا ملے گا، کمی نہیں ہوگی۔ تو جناح کا لفظ ہر جگہ پہ اختیار کے لیے نہیں آتا، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ، صفا اور مروے کے درمیان جو سعی کرنا ہوتا ہے، 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، وہ واجب ہے۔ لیکن اللہ وہاں پہ کیا کہتا ہے فمن حج البیت او اعتمر، وہ شخص جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ طواف کرے، حالانکہ ایسے نہیں ہے، وہاں پہ طواف کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو وہاں پر بھی ایک ان کو خدشہ تھا کہ بھئی یہ طواف کرنا زمانہ جاہلیت سے آ رہا ہے، زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، پتہ نہیں وہ رسم ہم ادا کریں گے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ رسم کا تو ثواب نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ثواب ملے گا، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ آ جاؤ طواف کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کے اندر 2 رکعتوں کو صدقہ کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صدقۃ
تصدقکم اللہ فاقبلوا صدقتہ، کہ سفر کے اندر 2 رکعتیں آپ کو مل رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، یہ رخصت ہے آپ کو اللہ کی طرف سے، اجازت ہے، تخفیف ہے، لہذا آپ اس صدقے کو قبول کرو، اس میں انکار نہیں کرو، یعنی یہ نہیں کہو کہ میں تو 4 پڑھوں گا، یہ بلکہ 2 پڑھو۔ بھائی اللہ کا صدقہ قبول نہیں کرو گے؟ عام لوگوں کا صدقہ قبول کرتے ہو، اللہ کا نہیں کرو گے؟ فاقبلوا امر کا صیغہ ہے، صدقہ ہر حال میں قبول کرو، یعنی 2 رکعتیں پڑھو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر ہمیں پریشان کریں گے، کافر ہمیں قتل کریں گے، تو پھر تم 2 رکعتیں پڑھو۔ تو بعض لوگوں نے یہاں پہ یہ سمجھ لیا کہ 2 رکعتیں تب ہوں گی جب دشمن کا خوف ہو، کیونکہ بظاہر قرآن کے الفاظ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کرو اگر تمہیں خوف ہے کہ دشمن تمہیں پریشان کرے گا۔ تو بظاہر یہاں پہ یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر دشمن کا خوف ہو تو قصر کرو، 2 رکعتیں پڑھو، قصر میں 2 رکعتیں، اگر دشمن کا خوف نہیں ہے تو نہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ان خفتم ہے، یہ جو قید لگی ہوئی ہے، یہ قید اعتراضی نہیں ہے، اتفاقی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ پچھلے والے جملے سے ملا ہوا ہے کہ اگر خوف ہوگا تو 2 پڑھو گے، خوف نہیں ہوگا تو 2 نہیں پڑھو گے، ایسے نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک واقعہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی حضور سے پوچھ لیا تھا کہ اللہ کے حبیب قرآن میں بظاہر تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر خوف ہو دشمن کا تو پھر 2 پڑھو، اگر خوف نہ ہو تو پھر 4 پڑھو، یعنی 2 رکعتوں کا پڑھنا یہاں پہ اللہ نے شرط کیا ہے خوف کے ساتھ، دشمن کا خوف ہو، تو حضور نے فرمایا ایسے نہیں ہے، دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو، آپ سفر میں ہو تو آپ 4 رکعت کے بجائے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہو، اور اس پر صحابہ کا عمل ہے، اور اس پر چاروں ائمہ متفق ہیں کہ اگر آپ سفر کرو گے عام حالات میں، جنگ میں نہیں، عام حالات میں اگر تم سفر کرتے ہو تو پھر آپ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعتیں پڑھو۔ جیسے میں نے کل بتایا کہ سفر چاہے اطاعت کا ہو چاہے معصیت کا ہو، اطاعت کا دعوت و تبلیغ میں جا رہے ہو، تجارت کے لیے جا رہے ہو، حلال رزق کمانے کے لیے جا رہے ہو، تو پھر بھی آپ بیچ میں 2 پڑھو گے۔ لیکن کوئی چوری کرنے جا رہا ہے، ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے، کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے، نمازی تو ہے، تو بیچ میں نماز پڑھے گا تو کیا یہ گناہگار جو ہے یہ گناہ کا سفر کرنے جا رہا ہے تو آیا یہ بھی 2 پڑھے گا یا 4 پڑھے گا؟ کہتا ہے یہ بھی 2 پڑھے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا، اگر تمہیں دشمن کا خوف ہے تو بھی تم قصر کر سکتے ہو، کیونکہ دشمن اوپر سے چڑھائی کر رہا ہے، تمہیں مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، قریب ہے کہ تمہیں قتل بھی کر دے۔ اگر آپ 4 رکعتیں پڑھو گے تو 4 رکعت میں دیر لگے گی یا نہیں؟ تب تک دشمن چڑھائی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تمہیں خوف ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف، خوف والی نماز۔ غزوہ ذات الرقاع میں خوف والی نماز اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی کہ تم خوف کی نماز پڑھ سکتے ہو، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ میدان جہاد میں بھی نماز معاف نہیں ہوتی۔ ہم ہٹے کٹے سوئے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھی، میں اٹھا نہیں، یہ تیرا عذر قیامت کے دن چلے گا؟ تو یہ میرے سامنے عذر پیش نہیں کر سکتا، یہاں نہیں چلے گا، قیامت کے دن کیسے چلے گا؟ میں سویا ہوا تھا، اللہ فرماتا ہے جا جہنم میں سو جا۔ اول من یحاسب بہ یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن اگر حساب ہوگا تو نماز کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا جس بندے سے نماز چلی جائے وہ اتنا روئے، اتنا افسوس کرے کہ ایک بندہ ہو جس کا پورا اہل و عیال مر جائے، کہا یہ اتنا بڑا صدمہ نہیں ہے جتنا بڑا صدمہ نماز کے جانے کا۔ ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمیں اللہ کی جو حکم ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ارے صحابہ سے تہجد جاتی تھی تو اتنا روتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب میں اضافہ کر دیتے تہجد جانے سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو تہجد گئی، اپنے نفس کو جھنجھوڑا اور کیا کہا، ارے تو سویا ہوا تھا تو اسی تہجد کی نماز چلی تھی، اپنے نفس کو کہا تو نیند کے مزے لے رہا ہے اور ادھر اللہ کا حکم تجھ سے جا رہا ہے، حالانکہ تہجد فرض نہیں ہے۔ اپنے نفس کو ایسا کیا کہ کہا آئندہ کے بعد میں تجھے سونے نہیں دوں گا، ایسی سزا تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ تہجد گیا، صبح ہوئے اتنا رویا، دوسرے دن بندے نے آ کے اس کو جگایا، اٹھو تہجد پڑھو،
بندہ تو اچھا لگ رہا ہے، تہجد کے لیے مجھے جگانے آیا ہے، اس کو پکڑ لیا، کون ہے تو، کیوں جگایا مجھے؟ بولا میں شیطان ہوں۔ ایسا اللہ کی عبادت کرو کہ شیطان تمہیں گمراہ کیا تمہارا تابع بن جائے، تابع بن جائے۔ کہا تو کون شیطان ہے؟ بولا تیرا کیا اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، شیطان ہو کے نماز کے لیے جگاتا ہے۔ فرمایا بھائی ایسے تھا، کل تو شیطان بھی جاتے ہیں اوپر، یہ جادو کیا ہے؟ شیطان تو ہے بھائی، جادوگر آپ کو بتاتا ہے نا کل تو نے کیا کھایا تھا، اور وہ سچ ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو جادوگر کو کون بتاتا ہے؟ شیطان بتاتا ہے، شیاطین بتاتے ہیں، شیاطین کو اللہ نے اختیار دیا ہوا، اوپر جاتے ہیں باتیں سنتے ہیں۔ تو کہا کہ گزشتہ رات تو اسے تہجد چلی گئی، تو اتنا رویا، اللہ نے 27 تہجد کا ثواب دے دیا۔ میں نے کہا آج جگاؤں 27 کا نہ ملے، ایک کا ملے، 27 کیوں لے لے؟ ایسا آرام ہے۔ تو ایسے اپنے نفس کا حساب کیا کرو، جب عشاء کی نماز پڑھ لو پھر اپنے نفس سے پوچھو کہ تو نے آج کون کون سے اعمال کیے، نماز پڑھی تو کس طرح پڑھی، اے اللہ کی بارگاہ میں پہنچی یا نہیں پہنچی، کبھی یہ فکر کیا ہے؟ سچ بتانا، فکر نہیں ہے تو پھر دن ایسے ہی گزر گئے، دن ایسے ہی گزر گئے۔ اذان تو اب بھی آتی ہے ممبر سے، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اذانیں سب کچھ آ رہی ہیں لیکن وہ دل ہمارا نہیں ہے۔ ایسے محاسبہ کرو، آج گئی نماز سے تو کیوں گئی مجھ سے نماز یہ؟ اگر ہم ایسے محاسبہ کرنے والے بن جائیں گے تو قیامت کے دن اپنے نفس کا حساب نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا نا اپنے نفس کا حساب آپ ابھی لے لو، پھر قیامت کے دن اس سے بچ جاؤ۔ تو صلاۃ الخوف میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے بالکل واضح دشمن ہیں، بڑے دشمن ہیں تمہارے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یہاں پہ صلاۃ الخوف ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں میدان جہاد میں گئے تو پھر کافروں سے جنگ جاری تھی، بعض کہتے ہیں قبیلہ جوہینہ ان سے جنگ جاری تھی، تو انہوں نے زور کی نماز پڑھی، زور کی نماز پڑھ لی، تو کافروں نے کہا ابھی ان کے لیے ایک اور نماز آنے والی ہے جس کو عصر نماز کہتے ہیں، بیچ والی نماز۔ فرمایا یہ مسلمانوں کی ہاں ایسی فضیلت والی ہے، اس کی ایسی حفاظت کرتے ہیں کہ ایسی حفاظت اپنے اولاد کی بھی نہیں کرتے، اور صحابہ ایسے تھے، اپنی نماز کی ایسے حفاظت کرتے تھے، ایسے اپنی اولاد کی نہیں کرتے۔ یاد رکھو عصر کی نماز نہیں چھوڑنا کبھی۔ آپ نے فرمایا قرآن میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی خصوصاً بیچ والی نماز، یعنی عصر کی نماز کی زیادہ فضیلت ہے، اس کی زیادہ حفاظت کرو کیونکہ اس وقت رزق دیا جاتا ہے۔ عصر کی نماز جس سے چلی جائے گی فرمایا گویا کہ اس سے رزق بھی چلا جاتا ہے، اللہ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ عصر کی نماز پہ خدا کے فرشتے چینج بھی ہوتے ہیں، اس لیے عصر کی نماز کبھی نہ چھوڑو۔ تو انہوں نے کیا کہا، ان کے اوپر ابھی نماز جو آنے والی ہے وہ اپنے اولاد سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، لہذا وہ جب نماز پڑھیں گے تو اپن ان کے اوپر یک بار حملہ کریں گے، ختم کر دیں گے۔ تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے حضور کو بتایا کہ ایسے نہ کرو کہ سب اکٹھے نماز پڑھو اور دشمن آپ کو آگے قتل کر لیں، لہذا آپ دو جماعتیں بناؤ جن کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، پھر ایک طائفے کو یعنی دو جماعتیں بناؤ، ایک کو دشمن کے سامنے کھڑا کرو، ایک کو اپنے سامنے کھڑا کر دو، اپنے پیچھے کھڑا کرو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اذا كنت فيهم، اے پیغمبر جب تو موجود ہو، یعنی یہ خاص ہے پیغمبر کے زمانے کے ساتھ، اس کے بعد نہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے، یہ امام ابو یوسف کہتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام محمد فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر ایسی نوبت آ جائے تو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر سب لوگ چاہتے ہو کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ایک امام کی چاہت کرتے ہیں، کیونکہ حضور کے پیچھے سب پڑھنے کی تمنا کرتے تھے نہیں کرتے تھے، تو اس وقت صلاۃ خوف ہوگی۔ اگر زیادہ امام بن سکتے ہیں تو پھر صلاۃ خوف نہیں ہوگی، پھر ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھ لیں گے اپنے امام کے ساتھ، صلاۃ خوف کی کیا ضرورت ہے پھر؟ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، تو ایک طائفے کو نماز پڑھاؤ، ایک طائفہ حضور کے ساتھ نماز پڑھے گا، اور جب ایک طائفہ سجدہ کر لے گا، اپنے ہتھیار بھی ساتھ رکھے گا، آگے چلا جائے گا، یہ ان کا جانا، ادھر جانا، چلنا، یہ نماز کی منافی نہیں ہے، عقل پہ تو نہیں ہے نا۔ آپ کہو کہ بھائی یہ تو جا رہا ہے، آ رہا ہے، نماز پھر بھی جاری ہے، جاری ہے،
अल्लाह के हबीब ने कहा जारी है, कुरान कहता है जारी है। ये जाएंगे उधर दुश्मन से लड़ेंगे, यहाँ ऐसे खड़े हो जाएंगे दुश्मन के सामने, खड़े हैं दुश्मन के सामने, गोया कि अल्लाह के सामने खड़े हैं, क्योंकि नमाज में है ना। फिर दूसरा जो गिरोह है वो आ जाएगा, बकाया जो एक रकात रहती है, इमाम खड़ा रहेगा, कुछ नहीं पढ़ेगा, वो आएगा, फिर इमाम उसको पढ़ाएगा एक रकात। अब इमाम सलाम फेरेगा, ये जमात सलाम नहीं फेरेगी, ये चली जाएगी उधर, फिर वो वाले आएंगे, वो अपनी रकात पूरी करेंगे लायक होकर। लायक का मतलब ये है कि जो पहले वाला जमात थी वो कुछ नहीं पढ़ेंगे, आके खड़े हो जाएंगे और अपनी एक रकात पूरी करेंगे। एक पहले हो गई, दूसरी है, सलाम फेर के फिर ये चले जाएंगे, फिर दूसरे वाले आएंगे और फिर आके वो एक रकात पढ़ेंगे, लेकिन वो किरात करेंगे, वो किरात करेंगे और फिर ये भी रकात पूरी करके सब दुश्मन के सामने खड़े हो जाएंगे। एक तरीका ये है, और अफजल तरीका ये है, अहनाफ ने इसी को इख्तियार किया। बाद ने कहा नहीं, जो पहला तरीका है, पहली जमात है, वो इमाम के साथ एक रकात पढ़ेगी, इमाम एक रकात पढ़ाकर चुप हो जाएगा, बैठ जाएगा खाली, और वो अपने तरफ से दूसरी रकात भी पूरी करके दो पे सलाम फेर के चले जाएंगे और फिर वो आएंगे। वो जब आएंगे तो इमाम उनको एक रकात बाकाया पढ़ाएगा, फिर इमाम सलाम फेर देगा, ये खड़े हो जाएंगे, अपनी दो रकातें पूरी करके ये भी चले जाएंगे। इस तरह सलात खौफ होती थी हुजूर के जमाने में। माफ नहीं है नमाज, लेकिन कहते हैं वो तब जब दुश्मन चढ़ाई न कर रहे और दुश्मन पीछे की तरफ से हो। अगर दुश्मन सामने है तो फिर पूरी जमात को खड़ा करके नमाज पढ़ाएंगे और असलिया भी उनके सामने होगा, हथियार भी उनके सामने रखे जाएंगे। और दूसरी बात, अगर गुमसान की जंग है, गुमसान का मतलब यह है कि काफिरों ने चढ़ाई की हुई है, लड़ रहे हैं, मौका ही नहीं मिल रहा कि नमाज पढ़ें, तो फिर उस वक्त नमाज को छोड़ भी सकते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा खंदक में 4 नमाजें छोड़ दी थी, फिर इशा के वक्त में सबको कज़ा कर लिया, 4 नमाजें चली गई, तो फिर छोड़ भी सकते हैं। इसी तरह जब ईरान में एक किला था, वो फतह कर रहे थे सहाबा, आज अनस फरमाते हैं कि हमने सुबह सादिक के वक्त फतह करना शुरू किया, सूरज तुलू हुआ, फतह कर लिया हमने, हमसे फजर की नमाज चली गई। हज़रत अनस फरमाते हैं कि फजर की नमाज हमने सूरज तुलू हुआ फिर कज़ा की। कहते खुदा की कसम उस कज़ा का हमें इतनी खुशी हुई कि दुनिया मिल जाती इतनी खुशी नसीब ना होती। फरमाया क्यों? और एक तो किला भी हमें मिल गया और दूसरा हमें नमाज भी मिल गई, नमाज कज़ा नहीं हुई हमारी। वलियाखुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू, जब वो सजदा कर लें, फ़लियकूनु मिन वराइकुम, ये पीछे चले जाएंगे। वलतात ताइफ़तुन उख़रा, फिर दूसरी जमात आएंगी जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, फ़लियुसल्लू माअका, वो तेरे साथ नमाज पढ़ेंगे और अपने हथियार और सामान भी साथ ले आएंगे। क्यों? वद्दल्लज़ीना कफ़रू, काफिर चाहते हैं कि आप सामान से गफलत करो, अपने हथियार से गफलत करो, देखते हैं हथियार नहीं है, फ़यमीलून अलैकुम मैलतन वाहिदा, फिर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे सब के सब, लिहाजा हथियार भी साथ रखो। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जो कहा उस पर अमल करने की तौफीक नसीब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, आमीन बिरहमतिल्लाह। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कुरान और हदीस के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाह, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।